و مأوى جہنم و بئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کے 9 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم 10ویں رکوع کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں گے۔ پچھلے رکوعوں میں یا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے لیے جو سزا مقرر کی وہ نتیجتاً بیان فرمائی۔ آج ان آیات کا ترجمہ ہے جہاں پر اللہ دوبارہ منافقین کے طریقے کو، ان کے طرز کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت منافقین کے حوالے سے کتنے سخت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ منافقین سے نرم ہے اور ان کو مدینہ طیبہ کے اندر معاشرے کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے قبول کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت ایک سخت حکم فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں۔ پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے یا ایہا النبی کے ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر مفسرین کی واضح رائے یہ ہے کہ خطاب نبی علیہ السلام سے ہی ہے اور اس کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے اس میں عام مسلمان اور مومن بھی شامل ہیں۔ خطاب یقیناً نبی علیہ السلام سے ہیں، مخاطب اللہ کے رسول ہیں، لیکن جہاں پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے وہیں پر اس کے آگے جو حکم ہے وہ عامۃ المسلمین کے لیے بھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی، جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں۔ مفسرین کی یہاں پر ایک واضح رائے بھی موجود ہے کہ منافقین سے جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں منافقین سے جہاد نہیں کیا۔ یہاں جہاد کا معنی مراد لیا جائے گا وہ جو بھی اقدامات اسلام کے خلاف اٹھاتے ہیں ان اقدامات کے مقابلے میں ان کے زبردست قسم کی تردید کی جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا بھی نہیں، بلکہ بعض مواقع ایسے آئے کہ جب منافقین کی طرف سے نبی علیہ السلام کو خوب تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بھی منافقین کی طرف سے بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اجازت بھی طلب کی، آپ ہمیں حکم کریں ہم ان منافقین کا کلا کما کریں، ان کے ساتھ کوئی ہم معاملہ طے کریں، یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف اور آپ کو تنگ کرنے کی کوئی صورت سے باز نہیں آتے، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا
کہیں لوگ یہ بات کہنا شروع نہ کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ یہ منافقت بڑی خطرناک شے ہے، ایسی خطرناک، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں منافقت دوسرا منفی پروپیگنڈے کا نام ہے. یہ جو منافق ہیں یہ اس طرز اور اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ سادہ مسلمان بھی پریشان ہو گئے. جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی اور مدینہ میں ایک ایسی فضا قائم ہو گئی کہ بعض مخلص صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے. تو لہٰذا ان کے پروپیگنڈے کا جواب اسی میں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برداشت کیا ہے، ان کو معاشرے کا حصہ ہی رکھا ہے، اور ان کو جس طرح بھی برداشت کر کے معاملات کو آگے بڑھایا ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس سے کوئی لڑائی کی مدینہ طیبہ میں صورت پیدا ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حکیمانہ پالیسی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاملات کو چلایا ہے. تو یہاں پر بھی جاہد الکفار والمنافقین، مفسرین کی یہ رائے ہے کفار کے معاملے میں قتال ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن منافقین کے معاملے میں قتال کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے ہر برے عمل کی الفاظ میں ضرور تردید کی جائے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے. سختی کے معاملے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ منافقین کو مفاد عامہ کے مشورے میں شامل نہ کیا جائے، منافقین کو جتنا حد تک ممکن ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. یہی سختی کی صورت جو نبی علیہ السلام نے بھی اپنائی، اور نرمی کا معاملہ آپ نے فرمایا. اور اللہ نے جو جو باتیں منافقین کے حوالے سے کی، یہ منافقین کے لیے دنیا آخرت کی سزا ہی سمجھے. جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ نے فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کریں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر دنیا میں وہ بڑے تیز ترار بنے پھرتے ہیں، بظاہر دنیا میں وہ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے اور اسلام کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، لیکن شاید وہ دنیاوی چالوں میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوں، لیکن جو اخروی معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے. اب اگلا منافقین کا طرز عمل، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور تحقیق انہوں نے کہا کفر کا کلمہ، وَکَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، بعد اسلامہم، اسلام کو قبول کرنے کے بعد. وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا جو پا نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا، اور سب کچھ اسی کا بدلہ تھا، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ انہیں اللہ ان کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اس پوری آیت میں اللہ نے کتنے ہی واقعات کو یہاں پہ بند کر دیا. پہلی بات، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول، اس آیت کے ٹکڑے کا شان نزول یہ ہے کہ یہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کے باتیں اس طرح سے ہوتی تھیں جو اسلام کے خلاف ہوتی تھیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافقین ادھر رہ گئے تھے انہوں نے اچھا نہیں کیا. جب یہ بات منافقین تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کی، جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان باتوں کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا جو باتیں منافقین نے کی اسلام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو نقل کرنا بھی گستاخی ہے. جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو منافقین کو
ان کا طرز عمل اس طرح کا تھا کہ ان کو لگا کہ یہ بات خراب ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی جان چھڑوائی۔ وہ سمجھتے تھے ہم قسمیں اٹھائیں گے کام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے، اور ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کو خبر تھی، پتہ چل جاتا تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ نظر انداز کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ دوسری بات، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا۔ نبی کا مذاق اڑانا کلمہ کفر ہے، اسلام کا مذاق اڑانا کلمہ کفر ہے، اور یہ منافقین کرتے تھے، ادھر اسلام اور ادھر کفر کے کلمے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا باوجود اس کے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ظاہراً اسلام کی بات ہی کرتے تھے۔ منافقت کہتے ہیں اس چیز کا نام ہے کہ منہ سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن دل سے ان کا ایمان نہیں تھا۔ اب اللہ اگلے واقعے کو بیان کر رہے اشارتاً، وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس چیز کا جس کو نہیں پا سکے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ منافقین کی ایک جماعت جس کی تعداد تھی 12 کے قریب یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام جب اس راستے سے گزریں گے تو وہ اوپر گھاٹی کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، وہ جو تنگ سا راستہ ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان۔ جب نبی علیہ السلام یہاں سے گزریں گے، ہم اوپر سے، نقاب انہوں نے پہنے ہوئے تھے، حملہ کریں گے، پتھر سے حملہ کریں، تیروں سے حملہ کریں، اور نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ نقصان پہنچانے کا مطلب کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دے دی گئی۔ آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ تھے، حضرت یاسر بن عمار تھے، انہوں نے ان 12 بندوں کو قابو کر لیا، ان 12 بندوں کو قابو بھی کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا، نبی علیہ السلام نے پھر درگزر کیا، چھوڑ دیا ان کو چھوڑ دو، رہنے دو ان کو، درگزر کا معاملہ کیا، نظر انداز کر دیا۔ لیکن ان 12 منافقین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سخت بات فرمائی، سخت عمل نہیں کیا لیکن سخت بات فرمائی کہ یہ لوگ ہلاک کیے جائیں گے اور اپنے کفر پہ قائم رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، ہمو، انہوں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں، بما لم ینالوا، پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اگلی بات، وما نقموا، اور سب کچھ اسی کا بدلہ تھا۔ یہ اتنے زیادہ بے فیضے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مال غنیمت کے ذریعے سے ان کو مالدار بھی کر دیا، ان کی مالی حالت بھی بہتر، پھر بھی یہ اس بات کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں برائی کے ساتھ کرتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور سب کچھ اسی کا بدلہ تھا، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، ان کو مال آ گیا۔ پہلے تو یہ مدینہ طیبہ میں ایسے ہی پھرتے تھے، جب یہ مسلمانوں نے جہاد کیا یہ بھی شامل ہوتے تھے، مال غنیمت ملا، غنیمت ملنے کی وجہ سے یہ بہتر حالات ہو گئے ان کے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتُوبُوا يَكُ، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو ہوگا خیر لہم، ان کے لیے بہتر۔ پھر بھی راستہ چھوڑا گیا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی اگر وہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے اور توبہ بھی نہیں کرتے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ یہ ہوگا منافقین کا حال۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ایک منافق تھا جس کا نام تھا ثعلب، اس نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ
کہ اللہ مجھے مال و دولت سے نوازے. اگر اللہ مجھے مال و دولت سے نوازے گا تو میں پھر اسلام پر بہت خرچ کروں گا. نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ دعا مجھ سے نہ کروا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی غنی نہیں کیا. اگر میں بھی چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا سکتا ہے, تو یہ دعا نہ کروا, تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اصرار کرتا رہا. نبی علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے یہ دعا نہ کروا. اس نے کہا آپ دعا کریں, میرے پاس مال آئے گا, میں اسلام کی شان و شوکت کے لیے خرچ کروں گا, میں صدقہ خیرات پہ خرچ کروں گا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی فرما لیا. اس کو بکریوں کا کچھ نفع ملا. بکریاں کی تعداد بڑھتے 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 کافی ہو گئی. اس کو مدینہ طیبہ چھوڑ کے باہر اپنا ڈیرا بنانا پڑا. شہر میں تو بکریاں نہیں رکھ سکتا تھا, باہر ڈیرا بنانا پڑا, جیسے ہماری دیہاتی زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شروع میں وہ شخص نمازیں بھی پڑھ لیا کرتا تھا, جمعہ بھی پڑھ لیا کرتا تھا, لیکن جوں اس کی بکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی, پہلے مرحلے میں اس کی دن کی نمازیں گئیں, ظہر اثر, بکریوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے. بکریوں کی تعداد بڑھی, اب 5 ہو گئیں, اب ادھر ہی پڑھ لیا کرتا, اپنے ریوڑ کے ساتھ اپنے ڈیڑے پہ نماز پڑھ لیا کرتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بس وہ جمعے میں حاضر ہوتا تھا, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جمعے میں بھی غیر حاضر ہونا شروع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ ثعلب کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس نے اب باہر ہی قیام کر لیا ہے, اس کی بہت زیادہ کافی تعداد میں بکریاں وغیرہ ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کی طرف سے آیا زکوٰۃ کا حکم. نبی علیہ السلام نے 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی. ایک تو اس کی طرف ڈیوٹی لگائی, جا کے حساب کتاب کر کے وہاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ, اور ایک بنو سلیم کے ایک بندے کی طرف ڈیوٹی لگائی کہ تم ادھر جاؤ کہ ان سے بھی زکوٰۃ لے کے آؤ. جب یہ لوگ جن کی ڈیوٹی مقرر تھی اس ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میں کیوں دوں جی, یہ کون سا ٹیکس ہم پہ لگ گیا جی؟ منافق تھا نا, یہ کون سا ٹیکس لگ گیا ہم پہ, یہ تو غیر مسلموں سے لیا جائے, ہم سے کیوں, ہم تو نہیں دیتے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا حکم ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم فلاں جگہ. پہلے ادھر سے ہو کے آؤ نا ذرا. ادھر صاحب بنو سلیم کا جو شخص تھا اس نے بڑے تعاون کیا, جو بھی بنتا تھا اس نے ادا کیا. یہ واپسی پہ پھر اس سے مطالبہ کیا. جب واپسی مطالبہ اس نے پھر اس طرح کی باتیں سنائیں, واپس آ کے نبی علیہ السلام کو ساری خبر دی. نبی علیہ السلام نے کہا چلو چھوڑو. اس کو جب اپنے اس عمل کا, میں غلطی نہیں کہوں گا, غلطی کا احساس نہیں ہوا, اس کو اپنے اس طرز عمل کا جب احساس ہوا تو نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آیا. اب ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کے دل کے نفاق کا بتا دیا گیا تھا, اس لیے یہ اس کی توبہ نہیں تھی, یہ اس کا رجوع نہیں تھا, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ میں مال دے کر اپنے معاشرے میں تھوڑا سا عزت اور میری نمود و نمائش قائم رہے. نبی علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا, پھر لے کے آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قبول نہیں کیا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں قبول کیا میں کیسے قبول کروں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ عثمان غنی کے زمانے میں یہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, لَإِنْ آتَانَا, اگر اللہ نے ہمیں دیا, مِنْ فَضْلِهِ, اپنے فضل سے, تو ہم کیا کریں گے, لَنَصَدَّقَنَّ, ہم ضرور بضرور صدقہ دیں گے, خیرات کریں گے, اللہ کا حصہ نکالیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, پر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا, بَخِلُوا بِهِ, تو وہ اس میں کیا کرنے لگے, بخل کیا. انہوں نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا. یہ کنجوسی تو بخل کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن
ڈرپوک تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، مگر بخیل نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ جب اللہ نے اس پر زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے فرض کو مقرر کر دیا ہے، اب وہ اس میں بخل کرے گا تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اور پھر کیا ہوا جی؟ اس نے بخل کرنے لگا اور اس نے منہ پھیر لیا، وہم معرضون، اور وہ الگ ہو کے بیٹھنے والوں میں سے ہو گیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے اس کے دل میں منافقت کو رچا بسا دیا۔ اب منافقت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہاں تک کہ جب وہ ملاقات کرے گا۔ یعنی منافقت اس کے دل میں اس طرح سے رچ بس گئی ہے، ظاہری طور پہ وہ توبہ کر بھی لے گا، لیکن نفاق اس کے دل میں جو اللہ جانتے ہیں وہ موجود ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اور اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نفاق کی ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا۔ اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں، جب اللہ مجھے مال دے گا میں صدقہ خیرات میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ جب مال دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ اب میں نہیں دیتا، اب وعدہ خلافی کی۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بھی بولا کرتا تھا، اب اس نے یہ کام جھوٹا کیا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، لم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے بید کو بھی، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کا مشورہ، آپس کی گفتگو کو بھی اللہ جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آخری آیت آج کی، اب پھر ایک اور طرز عمل منافقین کا، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، دوبارہ پھر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ کتنے غصے میں ہے منافقین کے حوالے سے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو ان مسلمانوں پہ تان کرتے ہیں اور جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی محنت کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دو باتیں یہاں پہ، مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے ایک جماعت ایسی تھی جن کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، عبد الرحمن ابن عوف اس کی مثال ہے، حضرت عثمان غنی اس کی مثال ہے، ایک اور نام ہے حضرت عاصم بن عدی اور جلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا حال دیکھیں، ان کی مال کا، اور عثمان غنی کی صحابت مشہور ہے، وہ کتنا مال دے دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیے ہوئے سارے مال کو ایسے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں، کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف غزوہ تبوک میں ان کا پورا سرمایہ 8,000 دینار تھے۔ ہاں 8,000 دینار، دینار کسے کہتے ہیں؟ ایک دینار سونے کا سکہ ہے، اور اگر 3 یا 3.5 دینار ملائے جائیں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے، تقریباً 3.5 ماشے کا 1 دینار ہے، اور اگر ان تینوں کو ماشوں کو ملا لیا جائے 3-3.5 دینار سونے کا سکہ۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ کتنا دیا؟ 4,000 دینار۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی کتنا لائے؟ کہا اللہ کے نبی ٹوٹل 8,000 تھا، کل آدھا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف کو یہ دعا دی، اللہ باقی تیرے 4,000 میں برکت پیدا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی برکت ہوئی، مفسرین نے صرف ایک چیز بیان کر کے دولت کا اندازہ آپ خود کر لیں کتنی ہوگی۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی 2 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی، 2 بیویوں میں سے ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آیا، اور یہ ٹوٹل دولت کا کتنا بنتا ہے؟ 8واں حصہ۔ یہ جو بیوی کا جو حق ہوتا ہے وراثت میں خاوند کی، وہ بنتا ہے 8واں حصہ، تو 8واں حصہ الگ ہوا، دونوں بیویوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوا، ایک بیوی کو کتنا مل رہا ہے؟ 80,000 دینار، مطلب 8واں حصہ کتنا ہوا؟ 1,60,000 دینار، اور اس کو ذرا ضرب دے لیں
اپنے سونے کے حساب سے کتنی یہ دولت بنی عبد الرحمن ابن عوف کی، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نتیجہ دنیا میں دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عاصم بن عدی، ان کے کھجوروں کے باغات تھے، انہوں نے ایک وقت میں کھجور کا جو صدقہ نکالا اس کا وزن تھا 600 من کھجور، 600 من کھجور، یہ ایک وقت کا صدقہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں نکالا۔ ایسے ہی یہ حضرت عثمان غنی کے بھی حالات آپ کے سامنے، جب یہ امیر صحابہ کرام دیا کرتے نا مال تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، دیکھو نا یہ شو شاہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ اپنی شان و شوکت کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جب کوئی غریب صحابی دن بھر محنت کر کے تھوڑا سا مال لے کے آتا، دیکھو اس سے کیا ہوگا؟ جیسے ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا نا مسجد میں، وہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا، بھئی 2 صدقات، 2 مدد کرو، جہاد کے لیے جانا ہے۔ ابو عقیل انصاری گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو عقیل انصاری نے پورا دن کسی باغ میں مزدوری کی، ان کی مزدوری بنی 2 سا کھجور، 7-8 کلو، آدھی گھر والوں کو دی اور آدھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ نبی علیہ السلام اس 1 سا کھجور پر اتنے خوش ہوئے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اس کی کھجور کو سارے مال کے اندر مکس کر دیا جائے، اور پھر ان کو ملانے کے بعد نبی علیہ السلام حضرت ابو عقیل انصاری کے اس مال پہ کتنا خوش ہو رہے ہیں، اور منافقین اس کا بھی کیا اڑا رہے ہیں؟ مذاق۔ جو زیادہ لے کے آتا ہے اس کا بھی مذاق، جو کم لے کے آتا ہے اس کا بھی مذاق۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون، اور وہ لوگ ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو دل کھول کے صدقات دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں لا یجدون الا جہدہم، جو جتنا بھی محنت کر کے لاتے ہیں اس فیسخرون منہم، اور ان پر بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، ساخر اللہ منہم، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے ٹھٹھے سے مذاق مراد وہ والا ٹھٹھا نہیں جو منافقین کرتے ہیں، اللہ کا مذاق ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اپنی گمراہی میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی گمراہی میں اڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو جتنے بھی آیات پڑھی گئی ہیں ان میں منافقت کی کوئی صورت ہم میں نہ پائی جائے، یہی بہتر ہے۔ جیسے ایک آخری بات لطیفہ ہی ہے جو اپنے استادوں سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ 2 دوست تھے نا، ان میں سے ایک دوست کے پاس 2 بھینسیں تھیں، باقی ساری چیز ایک تھی۔ وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کبھی میرے پاس 2 گھر ہو نا میں ایک تجھے دے دوں، کبھی میرے پاس 2 وہ ہوں تو میں ایک تجھے دے دوں۔ وہ سنتا رہا، اس نے آخر میں کہا یار تیرے پاس بھینسیں تو 2 ہیں، وہ کیوں نہیں تو مجھے ایک دیتا؟ وہ میری، دونوں میری ہیں۔ ہمارا حال بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے، ہم اس امید میں بیٹھے رہتے ہیں جب اللہ وسعت دے گا تب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور جب اللہ وسعت دیتا ہے تو ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آج اتنی وسعت دی ہے، وہ ضرور ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عملی اعتقادی نفاق سے محفوظ رکھے، ہمیں دین اسلام پر، دین متین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ دین متین پر صدقات خیرات خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی ہر سازش سے،
ہر دشمنوں کی چال سے اس ملک کو محفوظ فرما یا رب العالمین، ہر وبا سے، بلا سے، بیماری سے، مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما یا رب العالمین۔ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔